وہ عورت کون سی ہے؟ توجہ رکھنا، جو قرآن شریف پڑھے پھر بھی جنت میں نہیں جائے گی. سننے کی بات. وہ خاتون کون ہے؟ میں نے سن لینا. وہ خاتون کون ہے جو نماز پڑھے پھر بھی جنت میں نہیں جائے؟ جو روزہ رکھے پھر بھی جنت میں نہ جائے، نیک کام کرے پھر بھی جنت میں نہ جائے. جب یہ حدیث سامنے آئی مجھے بڑا تعجب ان کرے. میری بہنیں سنیں، کہیں ایسا تو نہیں یہ بھی اس کام میں ملوث ہو. وہ خاتون کون ہے جو نیک کام کرے پھر بھی جنت میں نہ جائے؟ نبی فرماتے وہ عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کا کہنا نہیں مانتی، جو اپنے شوہر سے لڑتی ہے، جو اپنے شوہر کو ناراض کر دیتی ہے. نبی فرماتے ہیں رات کو جھگڑا ہو، ادھر بستر اس کا ادھر اس کا، اگر ایسی عورت نماز پڑھے قرآن پڑھے، اگر وہ شوہر کو ناراض کر دے تو نبی فرماتے ہیں جنت میں نہیں جائے گی. اب انہیں خود سدھرنا پڑے گا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو نمازی، شوہر بھی سن لیں، جو نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، نیک کام بھی کرتے ہیں، مگر پھر بھی ان کا حشر ظالم بادشاہوں کے ساتھ ہوگا. وہ ظالم بادشاہ کون ہے؟ فرعون، نمرود، حامان، شداد، قارون. آج کے لوگوں کا میں نام ہی نہیں لیتا. کون ہے وہ جو مسلمان جس کا حشر ظالم بادشاہوں کے ساتھ ہوگا؟ وہ شوہر ہے جو اپنی بیوی کو ستاتا ہے، اپنی بیوی کو تکلیف دیتا ہے، اپنی بیوی کے منہ پہ تماچا مارتا ہے، بیوی کو ڈنڈے سے مارتا ہے، بیوی کو گالیاں بکتا ہے، شراب بیوی کے گھر سے باہر نکال دیتا ہے اور اس کو بے عزت کرتا ہے. جو بیوی پہ ظلم کرتا ہے، نبی فرماتے ایسا شوہر اس کا حشر ظالم بادشاہوں کے ساتھ ہوگا. شادی کی بات آ گئی، بالکل ایسی سیرت سناؤں جو نبی کی زندگی سے لگتی ہوئی. میرے نبی نے 11 شادی کی. کتنی؟ 11. یہ جملہ سن لیو اچھے سے. نبی نے جو اتنی شادی کی ہیں اپنی خواہشات کے لیے نہیں. توجہ چھوڑ دو ان کو، چھوڑ. اپنی خواہشات کے لیے نہیں، اپنے نفس کے لیے نہیں، معاذاللہ اپنی حوث کے لیے نہیں، بلکہ میرے نبی نے جو شادی کی ہیں وہ اس لیے کی ہیں تاکہ میرے امتیوں کو شادی کے بعد زندگی گزارنے کا ڈھنگ آ جائے. اب ایک بیوی کی تھوڑی سی زندگی بتاؤں، میں تمہیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ آ جائے گا، میری بہنوں کو بھی بھائیوں کو بھی. جی جی. میرے نبی کی ایک بیوی جن کا نام حضرت حفصہ، کیا نام ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صبح صبح نبی گئے گھر میں، السلام علیکم. حضرت حفصہ نے دیکھا آقا کے، کھڑی ہو گئی، کہنے لگی وعلیکم السلام یا رسول اللہ. تم گھر میں جا کے بی بی کو سلام کرتے ہو؟ تم کیوں کرو گے؟ تمہاری ناک کٹ جائے گی. بی بی کو تو گالی بکنے سے ناک اونچی ہوگی. باز اتنا بڑا لٹھیت ہے، خالی مولی بی بی پہ لٹ پھرا رہا، کوئی بات نہیں ہے، بی بی پہ تماچ. اور میری بہن بھی باز ایسی ہے، جب تک اس کی مہینے میں ایک مرتبہ سروس نہ ہو جائے یہ بھی ٹھیک نہیں چلتی ہے. جی جی سمجھ رہے نہیں امام صاحب؟ کہہ رہے ہیں جی جی، لگ رہا ہے تجربہ انہیں بھی ہو ہی گیا. اللہ سلامت رکھے. یہ میرے اسٹاف والے تو میں اس لیے نہیں کاندھے پر رکھ کے ہنس لیا، سمجھے؟ میرے نبی گھر میں داخل ہوئے، کہنے لگے السلام علیکم ورحمت اللہ. باہر کی آواز بند کر دیے.
थोड़ी कम कर सकते हो, अच्छा अपने हिसाब से, बाहर की तो बंद कर दो। अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी उधर पीछे आवाज आ रही है, हाथ उठाओ, पीछे आवाज आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम वो है ना जो पालन करने वाले, इंशाल्लाह बोलो इंशाल्लाह। हम वो हैं जो अपनी जात से किसी को तकलीफ नहीं देंगे। बोल, अपनी जात से किसी को तकलीफ, अपनी जात से किसी को तकलीफ। हाँ, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेरा जे वफा। वाह वाह वाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। क्या नाराज हो? तेरे सजदों, अच्छा आ गए तुम, इधर भी बैठे हैं। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेरा जे वफा। जी जी, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेरा जे वफा। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेरा जे वफा। सर झुकाना, सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना। लज्जते इश्क नबी दिल में छुपाए रखना। याद सरकार को सीने से लगाए रखना। आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े। बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आज जाहिल जाहिल भी आलिम का लिबादा ओढ़े। ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना, बचाए रखना। ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना। याद सरकार को सीने से लगाए रखना। आखिरी बात बता रहा हूं, आखिरी बात, टाइम देख लो, ओह 1:40 हो। सुन लियो ये बात, कितना बुरा होगा यार, सगा बेटा इतना घिनौना काम नहीं कर सकता ना, मां के ऊपर गलत नजर नहीं डाल सकता। मगर यार हमारे मुसलमानों में ना 5% हो गए। नगलिया वालों, ये चैनल हिंदुस्तान भर में इनकी तकरीरें जाती हैं। जी जी, क्या नाम है तुम्हारे चैनल का? रज़वी इस्लामिक नेटवर्क। ये रामपुर की तरफ से आए, समझ रहे हैं? रज़वी इस्लामिक नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में, इसलिए पैगाम जाएंगे ना। और नगरिया का नाम ले रहा हूं मैं बार बार, इसी वजह से। प्रधान जी ये बैठे हैं, इमाम साहब ये बैठे, तुम्हारे यहां से कितना खराब, कितना बुरा, कितना जलील इंसान होगा जो अपनी सगी माँ के साथ गलत हरकत करे। जी जी, मगर अफसोस होता जब मैं ये हदीस मेरे सामने आई, आंखों से आंसू आ जाते हैं यार। आज हमारे मुसलमानों में ऐसे हो गए। 5% मुसलमान ऐसे हैं। आप कहेंगे हमने नहीं, तुम्हारे गांव में भले ना हो, मैं पूरे हिंदुस्तान को नजर में रख के कह रहा हूं। कौन है वो बताऊं? सुनना चाह रहे हो? सुनना चाहिए, और हदीस है। मेरे नबी, तुमने नाम सुना होगा ब्याज और सूद का। नाम सुना है? ब्याज का और सूद का। ब्याज मत समझ लियो, ब्याज और सूद समझ रहे ना?
10,000 دیے, 12 لیے, 20 دیے, 25 لیے, جتنے بھی لیے. سمجھ رہے ہیں کتنے کاروبار کر رہے ہیں مسلمان تمہارے یہاں نہیں, مطلب پورے ہندوستان میں دیکھو جا کر کے. سود اور پیاز کا کاروبار کرنے والوں, نبی نے فرمایا حرام کا لقمہ کھانے والوں, نبی نے فرمایا سود اور پیاز کا جو گناہ ہے اس گناہ کے 70 حصے ہیں. ایک حصہ اتنا بڑا, اتنا بڑا, اتنا بڑا, اتنا بڑا, اتنا بڑا, اتنا 70 حصے ہیں. سارے کے سارے یہاں پر رکھ دیے جائے, بڑا والا, چھوٹا والا, چھوٹا والا, چھوٹا والا, سارے حصے سود کے گناہ کے گئے. اب نبی فرماتے ہیں ان میں سے سب سے چھوٹا والا حصہ جو ہے اس کا گناہ اور پاپ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا کرنا. معاذ اللہ, کتنا برا گھنونا کا. اللہ کے واسطے ان تمام چیزوں سے بچ جائیے.